پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹوں بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آج ہمارے شو کا تعلق افغانستان اور افغانستان سے جڑی بین الاقوامی سیاست ہے۔ پہلا اس میں ہم کچھ سوال اٹھا رہے ہیں، کوئی 8 سوال ہیں کہ افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو ابھی تک کسی دوسرے ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان میں انتہائی اہم امریکی مفادات کیا ہیں۔ نمبر 3، جس ملک کو 2021 اگست میں امریکی افواج کے انخلاء کے بعد متوقع طور پر دہشت گرد گروہوں کا ممکنہ پاسبل گڑھ قرار دیا گیا امریکی فوجی اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، وہاں پہ کون سے امریکی مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا چین اور امریکہ کی لڑائی اب افغانستان میں لڑی جائے گی؟ کیا طالبان چین امریکہ جنگ کو اپنے ملک کے مفاد میں استعمال کر پائیں گے؟ یعنی اتنی سفارتکاری کی ان میں اہلیت ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں؟ کیا افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس ایسے دہشت گرد گروہ واقعی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں؟ پاکستان میں اس وقت اس سال دہشت گردی میں کیوں مسلسل اضافہ ہوا ہے؟ آخری سوال یہ ہے کہ کیا ISKP یا ETIM جو کہ چین مخالف ایک دہشت گرد گروہ ہے، پاکستان، ایران اور چین کو کچوکے لگاتے رہیں گے، یعنی ان ملکوں کے مفادات کو نشانہ بناتے رہیں گے، یا پھر محض یہ ایک چھوٹے گروہ ہیں جو کہ کسی کے مفادات کی براری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ بڑی ایک متضاد سی تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان حکومت کے نمائندوں کے درمیان، وزیر خارجہ امیر متقی اور امریکی نمائندے ٹام ویسٹ کے درمیان دوحہ میں 2 روز بڑے تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ یہ تازہ ترین ایک مذاکراتی سلسلہ تھا جو کہ 31 جولائی کو ختم ہوا، اور اس میں جو دفتر خارجہ یعنی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان مذاکرات میں نمائندگی ان کے نمائندے ٹام ویسٹ کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی اور خواتین کے امور کی خصوصی نمائندہ رائنا امیری نے کی۔ دوسری طرف ظاہر امیر متقی اور ان کا وفد موجود تھا۔ اب اس دوران امریکی جو بیان ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ افغانستان میں مختلف جو گروہ ہیں، مختلف افراد ہیں، ان کی گرفتاریوں، میڈیا اور مذہبی آزادیوں پر پابندی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مجموعی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمیں کافی کچھ اشارے دیتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ افغان عوام کے حق میں اعتماد سازی کے لیے تعاون کے ممکنہ سیکٹرز کی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی ان مذاکرات کے دوران ان امور پہ یا ان سیکٹرز پہ تبادلہ خیال کیا گیا جہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کے لیے عوام کے حق میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ پھر امریکی وفد کے بیان کے مطابق افغانستان میں قیمتوں میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے، دنیا بھر میں قیمتوں میں اضافہ ہے، افغانستان میں کمی ہوئی ہے، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، اس کو مثبت انداز میں دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اقتصادی استحکام کے لیے 2 طرفہ تکنیکی ڈائلاگ شروع کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ افغان طالبان کی انسداد دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا امریکی وفد نے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عزم کو بھی انہوں نے مثبت انداز میں سنا کہ طالبان افغانستان کو امریکی اور اس کے اتحادی جو ممالک ہیں ان کے مفادات کے خلاف اس سرزمین کو وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے جواب میں طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ امریکہ نے افغانستان کی انسداد منشیات کی کوششوں کو سراہا ہے، ساتھ میں طالبان رہنماؤں پر جو سفری پابندیاں ہیں، کوئی 1 درجن سے زائد
افغان طالبان ہیں ان کے اوپر ابھی بھی اقوام متحدہ کی پابندیوں کے تحت ان کے آزادانہ بین الاقوامی سفر پہ پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جو افغان بینکوں پہ پابندیاں ہیں وہ ہٹانے کا بھی ڈیمانڈ کی گئی۔ تو بحیثیت مجموعی جو یہ بیان تھا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مثبت رہا، بڑی ایک اسٹریٹجک لیول پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور اس انگیجمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے بھی شاید کچھ احساس کر لیا ہے کہ آپ مانے نہ مانے افغان طالبان اس وقت حکمران ہیں افغانستان کے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چین کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں چین امریکہ مخاصمت یا رائیولری۔ تو چین کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کے تعلیم اور روزگار کے حقوق بحال ہونے چاہیے، تمام لوگوں کو، تمام طبقوں کو حکومت میں شامل کرنا چاہیے۔ ہم افغانستان کو آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ مانتے ہیں۔ افغانستان کی تعمیر و ترقی میں چین تعاون جاری رکھے گا۔ دہشت گردی کے خلاف اشتراک عمل ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ سیکیورٹی تعمیر و ترقی کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کی سرکوبی کے لیے بھی چین تعاون پر حاضر ہے۔ افغانستان میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف ہے چین۔ تمام نکات کا اشارہ ایک ہی طرف ہے، اور وہ یہ کہ چین نے بھی طالبان حکومت کو اس وقت افغانستان کا ڈی فیکٹو یعنی ایک حقیقی حکمران ایک لحاظ سے تسلیم کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بات چیت اور تعاون پر آمادہ ہے۔ امریکہ اور چین کی پالیسی میں قدر مشترک ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ اب ISKP کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ محض پاکستان کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے، افغانستان کے اندر وہ موجود ہیں۔ باجوڑ میں جو تازہ ترین واقعہ ہوا جس میں کوئی 45 سے 50 کے درمیان شہادتیں ہوئی ہیں، وہ اس کی ذمہ داری بھی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس نے قبول کی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ یا افغانستان کے لیے بڑا خطرہ بننے کی بجائے ISKP یا TTP وہ پاکستان کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں جو امریکہ نے بار بار مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ ISKP ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، لہٰذا افغان طالبان کی حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین ISKP استعمال نہ کرے ان کے خلاف حملوں کے لیے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے سینٹ کام کے سربراہ نے بھی یہ وارننگ دے رکھی ہے۔ چند مہینے پہلے انہوں نے وارننگ دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس سال کے آخر میں امریکی مفادات کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے کوئی بہت بڑا حملہ جنم لے، ٹریگر کرے، وہاں سے اوریجنیٹ کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جب 2001 میں جو ٹیررسٹ حملے تھے امریکہ میں، اس سے کئی مہینے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے امریکہ کے مفادات پہ القاعدہ حملے کرے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر ستمبر 2001 میں 9/11 جس کو کہتے ہیں وہ واقعات ہو گئے۔ اس تمام کانٹیکس کو اگر دیکھیں جو تازہ ترین دوحہ میں مذاکرات بھی ہوئے، ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اور امریکہ کی رفاقت اب بڑے زبردست مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور although کہ اب تک امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اپنے قوانین اور اس کے تحت لگے پابندیوں کے باعث اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی لسٹ اور ان کی سفری پابندیاں وہ بھی برقرار ہیں۔ کابل میں البتہ طالبان کے 2 سال کے قبضے مکمل ہونے کے بعد امریکہ نے لگتا ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اور وہ اس بیان کی صورت میں ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جاری کیا ہے 2 روزہ مذاکرات کے بعد، اور دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جو بھرپور کوششیں ہیں طالبان کی، ایک لحاظ سے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو کرٹیکل انٹرسٹ، جو انتہائی اہم مفادات ہیں امریکہ کے افغانستان میں، ان کو کوئی زد نہ پہنچے۔ اب اگر چین کی پالیسی دیکھیں، امریکہ کی پالیسی دیکھیں افغانستان کے حوالے سے، ایک بات اس میں مشترک ہے، یا روس کی پالیسی کو دیکھ لیں،
انہیں اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں، پابندیوں کے باوجود وہ افغانستان کو انگیج کر رہے ہیں، افغانستان میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، منشیات کی خواہش انہیں کوئی نہیں ہے، اس کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں، مگر شومی قسمت کے افغانستان کی سرحد کے اس پار پاکستان میں دہشت گردی کا جو عفریت ہے ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، اور بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ افغانستان میں تو بڑے دہشت گرد حملے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس میں 90% سے زیادہ 95% تک کمی ہو گئی ہے، پاکستان میں یہ سلسلہ دوبارہ شد و مت کے ساتھ، شدت کے ساتھ کیوں سر اٹھا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب سب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔